وہ کہہ رہا ہے کہ حسین کے پاس کچھ بھی نہیں، اس کا سب کچھ میری کچھ نہیں ہونے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہے بادشاہ نے کہا، اس نے کہا وہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے، غرور سے بول رہا ہے، میرے پاس بادشاہی ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس تاج ہے، میرے پاس ملکیت ہے، میرے پاس فوجی ہیں، میرے پاس لڑاکو ہیں، میرے پاس اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، میرے پاس جنگجو ہیں، توجہ کیجئے گا، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس خزانے ہیں، میرے پاس ملکیت کا تاج ہے، میرے پاس بادشاہی ہے، توجہ کیجئے گا، میرے پاس مفتی ہے، میرے پاس راوی ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، بس حسین کو کہو کہ حسین مجھ پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ تو امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، امام حسین نے کہا جتنا کچھ اس کے پاس ہے پھر بھی تو مانگتا حسین سے ہے، پھر بھی تو مانگتا حسین سے، حسین سے مانگتا ہے، پھر بھی اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھلے بادشاہی اس کے پاس ہے، بھلے ملکیت اس کے پاس ہے، بھلے تاج اس کے پاس ہے، بھلے حکومت اس کے پاس ہے، بھلے فوج اس کے پاس ہے، بھلے مانگتا تو حسین سے ہے، پھر بھی مانگتا تو حسین سے ہے۔ پھر امام حسین نے، بادشاہ نے جو جواب دیا، امام حسین نے کیا جواب دیا تھا، مثلی لا یبایع، مثل، سمجھ میں آ گئی بات؟ کیا جواب دیا تھا؟ تاریخ لکھ رہی ہے، مثلی لا یبایع، مثل مجھ جیسا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ کیونکہ شفیع محمد بھائی گرامر میں بہت جو ہے وہ کہتے ہیں ماہر ہوتے ہیں گرامر میں، یہ بتائیں کہ آپ، میں اپنے الفاظ میں سولی بالکل آسان سمجھے میں یہ بتاؤں کہ یہ بتائیں کہ پوری کائنات میں اللہ اور محمد کے بعد اگر سب سے زیادہ جس کا نام لیا جاتا ہے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اور نبی کے بعد جس ہستی کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی کی فوج میں ہو بھی حسین کو پکارتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ نام اللہ اور نبی کے بعد سب سے زیادہ نام جس ہستی کا لیا جاتا ہے تو ہے یا حسین، وہ ہے یا حسین۔ اچھا شفیع محمد بھائی یہ بتائیں حسین کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ حسین کس کو کہتے ہیں؟ حسین کس کو کہتے ہیں؟ حسین بن نظر نام کی، بن نظر نام کی چھوٹا ہو تو اسے کہتے ہیں چھوٹا، اگر نام کے لحاظ سے بولو، بڑا ہے تو اس کا نام کہتے ہیں حسن، حسن یعنی بڑا حسن، اور اگر اسی کو چھوٹا کریں تو بن جاتا ہے حسین۔ جس اگر اسی حسین کو چھوٹا کریں، اصل میں جب اس کو چھوٹا کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے چھوٹا حسن۔ حسن اگر حسن کہیں الفاظ کے نام کے لحاظ سے کہیں حسن تو اس کا مطلب ہے بڑا حسن۔ اگر اسی کو بے نظر نام اگر ہم حسین کہیں جس کا مطلب ہے چھوٹا حسن، چھوٹا حسن۔ نام کے حوالے سے اگر ہم امام حسن کو حسن کہتے ہیں تو بڑا، جو کہتے ہیں بڑا حسن، اگر حسین کہتے ہیں حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، چھوٹا حسن۔ اگر بڑا کریں تو حسن، چھوٹا کریں تو حسین، بڑا کریں تو حسن، چھوٹا کریں تو حسین۔ تو دنیا والوں نے یہی تو سمجھا، اور حضرت امام حسین کا جملہ، نثار بھائی توجہ کیجئے گا کہ امام حسین کا یہ جملہ، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، جبکہ حضرت امام حسن نے بھی بیعت کی تھی اور اس کے والد نے بھی بیعت کی تھی، تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ حسین نے کیوں نہیں کی؟ جبکہ دربار ولید نے امام حسین نے جو جملہ کہا، مثلی لا یبایع مثل
مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا یہ نہیں فرمایا ان الحسین لا یبایع الیزید، میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، ایسے نہیں کہا۔ تاریخ کے جملے آپ علماء سے سنتے آئے ہیں، امام حسین نے کہا تھا مثلی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اب جملہ میں بدل رہا ہوں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اور حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو، اور حسن کہتے ہیں بڑے بڑے۔ تو امام حسین کا یہ الفاظ بتاتا ہے امام حسین کہنا کیا چاہ رہا تھا، مثلی لا یبایع، مثل مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یعنی چھوٹا حسن یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا، چھوٹا حسن یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تو امام حسین نے کیا ثابت کرنا چاہا؟ امام حسین نے یہ ثابت کرنا چاہا جب چھوٹا حسن چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کرتا تو بڑا حسن بڑے یزید کی بیعت کیسے کرے گا؟ چھوٹا حسن جب چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کرتا تو بڑا حسن بڑے یزید کی کیسے بیعت کرتا؟ چھوٹا حسن چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کرتا تو بڑا حسن بڑے یزید کی بیعت کیسے کرتا؟ تبھی تو قرآن نے سورۃ مومن آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو نہ زمین باقی رہتی نہ آسمان باقی رہتا، نہ زمین باقی رہتی نہ آسمان باقی رہتا۔ اگر آج آسمان باقی حالت میں ہے تو سمجھ لینا کہ کبھی حق نے باطل کی بیعت تسلیم نہیں کی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں آسان الفاظ میں سمجھا کے جاؤں، ہر ایک کے ذہن میں آ جائے تاکہ یہ اعتراضات ختم ہو جائیں۔ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اور اللہ کے اس فرمان میں، اللہ کے اس قرآن کی آیت میں جو دلالت کرتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ حق کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر بیعت کی باطل کی نہ آسمان باقی رہے گا نہ زمین باقی رہے گی۔ اگر آج آپ کو آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ حق نے بیعت نہیں کی ہے۔ اگر آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں، آسمان پہ سورج نظر آ رہا ہے، آسمان پہ چاند نظر آ رہا ہے، وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، دن کو چاند نظر کم آتا ہے، دن کو ستارے نظر نہیں آتے، تو سمجھ لینا کہ حق نے کبھی باطل کی بیعت نہیں کی ہے۔ تو یہاں پر امام حسین نے جملہ دیا تھا مثلی لا یبایع، مثل مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو حسین اس کو کہتے ہیں جو چھوٹا حسن ہے، اور حسن اس کو کہتے ہیں جو بڑا حسن ہے۔ تو امام حسین نے ثابت کر دیا کہ جب چھوٹا حسن یزید جیسے کی بیعت یعنی چھوٹے یزید کی بیعت نہیں کرتا تو بڑا حسن بڑے یزید کی بیعت کیسے کرے گا؟ بڑے یزید کی بیعت کیسے کرے گا؟ اور یہ تمام مکتب فکر کے لیے، تمام مکتب فکر اہل تصنع بھی اسی روایت کو پر متفق ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا جوانان جنت کے سردار ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے بھی بیعت کی تھی، مولا علی نے بھی بیعت کی تھی، تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو آج قرآن سے ثابت ہو رہا ہے یا قول رسول سے ثابت ہو رہا ہے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی اور امام حسین کا ولید کی دربار میں یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے مجھ جیسا اس جیسے کی
بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہ کرے گا، مجھ جیسا یعنی کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ دنیا والوں کو امام یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ کل بھی جو مجھ جیسا تھا، کل بھی جو مجھ جیسا تھا، آج بھی جو مجھ جیسا ہے، کل بھی جو مجھ جیسا ہوگا، کل بھی جو یزید جیسا تھا، آج بھی جو یزید جیسا ہے، کل بھی جو یزید جیسا ہوگا، کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا، کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ کل بھی مجھ جیسے نے بیعت نہیں کی تھی، آج بھی بیعت نہیں کر رہا، کل بھی بیعت نہیں کرے گا۔ ابھی پتا چلا ایران نے اسرائیل کے ہاتھوں پر بیعت کیوں نہیں کی؟ کیوں بیعت نہیں کی؟ کیونکہ ایران جانتا تھا یہاں پر حسینیت ہے، وہاں پر یزیدیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں میں ادھر ادھر تو نہیں جا رہا۔ امام حسین کا فرمان مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں کرے گا۔ کل جو مجھ جیسا تھا اس نے بڑے یزید کی بیعت نہیں کی، کل جو مجھ جیسا تھا اس نے یزید جیسے کی بیعت نہیں کی۔ اس وقت جو مجھ جیسا ہے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کل جو آئے گا جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور یہاں پر رسول خدا کا قول میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو مشہور اور معروف اہل تصوف کے کتابوں میں موجود ہے، اللہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا جوانان جنت کے سردار ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں توجہ کیجئے گا ان الفاظ پہ۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا جوانان جنت کی سردار ہے۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، نہیں آپ نے شاید حدیث کی طرف توجہ نہیں دیا۔ اگر آپ سمجھتے جو میں خطاب کر رہا ہوں یا جو میں الفاظ کہنے والا ہوں تو مجھے اسے یہاں پر خاموشی نظر نہیں آتی۔ رسول خدا ارشاد فرما رہا ہے، میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اپنے موضوع سے ہٹ نہیں رہا، چاہے کہ کوئی دل میں ذہن میں خیال رکھے کہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو گیا مولانا کو، اپنے موضوع سے کیوں ہٹ رہا ہے؟ میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا۔ یہاں پر رسول خدا بتلانا کیا چاہ رہا ہے؟ میرا حسن بیٹا میرا حسین بیٹا جوانان جنت کے سردار ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وَأَبُوهُمَا، اور ان دونوں کا باپ خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان دونوں سے افضل ہے، دونوں سے بہتر ہے، دونوں سے بہتر ہے۔ رسول خدا کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے، جب بڑا حسن چھوٹا حسن بڑے یزید یا چھوٹے یزید کے سامنے بیعت نہیں کرتا تو پھر اس کا باپ تو اس سے بھی افضل ہے، اس کا باپ تو اس سے بھی افضل ہے۔ وہ بیعت کیسے کرے گا؟ وہ بیعت کیسے کرے گا؟ وہ بیعت کیسے کرے گا؟ تو پتا چلا کہ حق کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کرے گا، حق کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو پھر آج آئیں رسول خدا سے پوچھتے ہیں یہ حق کون ہے؟ کیونکہ قرآن ہے نا، قرآن ہے، اللہ نے کہا ہے لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو نہ زمین باقی رہتی نہ آسمان باقی رہتا۔ تو رسول خدا کی خدمت میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ حق کو کہاں تلاش کریں؟ کیونکہ موضوع ملتا جلتا ہے، حق کو کہاں تلاش کریں؟ رسول خدا نے کیا کہا تھا؟
آپ جانتے ہیں میں کچھ دن پہلے بھی بتا گیا تھا کہ حق کو ہم کہاں تلاش کریں، حق کہاں ملے گا، تو وہاں پر رسول خدا نے بہترین انداز میں سمجھایا تھا، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا پروردگار علی کو ادھر موڑنا جہاں حق پھرے، اللہ نے کہا ہے اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑنا جہاں علی نظر آئے۔ پروردگار حق کو ادھر موڑنا جہاں علی نظر آئے۔ تو پھر حق کی تلاش اگر آپ لوگوں کو ہے تو کسی ملا کے دروازے پہ نہ جائیں۔ حق کی تلاش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حق پر ہوں تو کسی ایرے گیرے نتو گیرے کے دروازے پہ نہ جائیں، علی کے دروازے پہ آئیں۔ اگر علی کے دروازے پہ آ گئے تو سمجھ لیجئے گا رسول خدا نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی سے الگ نہیں، علی حق سے الگ نہیں۔ جہاں حق ہوگا، جہاں علی ہوگا، حق بھی وہاں ہوگا۔ اگر حق کی تلاش ہے تو پھر علی کے پاس نظر آئیں۔ علی کے پاس نظر آئیں۔ اب عبداللہ ابن مسعود جو فقط اہل تشیع کے پاس معتبر نہیں ہے، اہل تصور کے پاس بھی یہ صحابی رسول خدا کا صحابی اعلیٰ درجے کا فائز صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ وہی صحابی ہے جس کے بارے میں بی بی سیدہ نے وصیت کی تھی۔ شاید آپ نے علماء سے سنا ہو یا پڑھا بھی ہو کتابوں میں، بی بی سیدہ نے وصیت کی تھی وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں جنہوں نے میرے دروازے پر آگ لگائی تھی۔ ملحق وصیت ہے، وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں جنہوں نے مجھے اذیت دی تھی، جنہوں نے میرے دروازے کو آگ لگائی تھی، وہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ یا علی لیکن عبداللہ ابن مسعود کو اجازت دے دینا میرے جنازے میں آ جائے۔ یہ وہ اتنا پائے کا بڑا صحابی ہے رسول کا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیسے ہی گیا رسول خدا کی خدمت میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتاتے آئے ہیں حق کی باتیں آپ بتائیں ہیں، آج میں حق سننے نہیں آیا، آج میں حق سننے نہیں آیا، آج میں حق دیکھنے آیا، آج میں حق سننے نہیں آیا، آج میں حق دیکھنے آیا۔ رسول خدا نے کہا جاؤ عبداللہ بن مسعود، جاؤ اس حجرے میں جاؤ، حق وہاں ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہا ہے جیسے ہی میں اس حجرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا وہاں پر کہ علی کھڑا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے دیکھا، یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا، رسول خدا سے پوچھا کہ میں آج حق سننے نہیں دیکھنے آیا ہوں، میں دیکھنے آیا ہوں کہ میں دیکھوں کہ حق کہاں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کو رسول خدا نے کیا کہا کہ جائیں، اور اس حجرے میں جب میں ادھر گیا، عبداللہ بن مسعود جیسے ہی میں گیا میں نے کیا دیکھا، وہاں پر علی نماز پڑھ رہا ہے، علی نماز پڑھ رہا ہے۔ میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، حق حقیقی خدا کے آگے جھک رہا ہے، حقیقی خدا کے آگے جھک رہا ہے۔ یہاں میں الفاظ چھوڑ کے میں آ جاؤں، خدا کی قسم یہ تو امام حسین کی فضیلت ہے نا، جس کو آپ سن رہے ہیں، امام حسین کی فضیلت ہے نا۔ امام حسین نے یزید کے آگے نہ جھک کر، بیعت نہ کر کے
یہ ہمیں بتلایا کہ میں کبھی ظالم کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں۔ اگر امام حسین قیام نہ کر، آج بھی آپ انڈیا چلے جائیں، آج بھی انڈیا چلے جائیں، آپ وہاں پر جو بت ہے نا، بت جو ہے، آپ ان کو برا بھلا کہیں، آپ کو قید ہو جائے گی۔ لیکن یہ امام حسین کی عظمت ہے کہ یہاں پر چھوٹا بچہ بھی اٹھ کے حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اور یزید مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے۔ یہ امام حسین کی عظمت ہے۔ امام حسین نے ثابت کہہ دیا ہے اس چیز کو کہ میرا قیام اس بات کی دلیل ہے، چاہے 1448 سال بعد میں جو میرے ماننے والے آئیں گے، اسی ٹائم بھی اگر کوئی کہیں گے حسین زندہ باد ہے اور یزید مرد آباد ہے، کوئی بھی اس بچے کے بال کو بھی باقی نہیں کر سکتا۔ کوئی آئے تو صحیح نا، اس بچے کو کہے کہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یزید مرد آباد ہے، کوئی آئے تو نظر تو آئے نا۔ تو پتا چلا کہ رسول خدا کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کیوں آیا تھا کہ میں نے آج حق سننا نہیں ہے، آج حق دیکھنا ہے۔ اور کیا دیکھا؟ رسول خدا نے کہا حجرے میں جاؤ۔ جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود حجرے میں گیا، وہاں پر کیا دیکھا؟ علی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ تھے کہ آج حق حقیقی خدا کے آگے سجدہ کر رہا ہے، جھک رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے۔ اب الفاظ سنیں گے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جیسے علی دوسری رکعت کے لیے اٹھے، میں کھڑا رہا، میں سن رہا تھا کہ علی کیا پڑھ رہے ہیں۔ سننا بھائی، نثار بھائی دور کیجیے گا، علی کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب جب دوسری رکعت میں قنوت پڑھا جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود کہہ رہا ہے میں نے سنا کہ دیکھو علی قنوت میں کیا پڑھ رہا ہے، علی قنوت میں کیا پڑھ رہا ہے۔ میں نے سنا، عبداللہ بن مسعود ہے، میں نے سنا کہ علی قنوت میں پڑھ رہا ہے اللہم ارحم علی شیعتی، اللہم ارحم علی شیعتی بحق نبیک و حبیبک، پروردگار میرے شیعوں پر رحم فرما، تجھے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ، اپنے حبیب کی محبت کا واسطہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہا ہے میں نے سنا علی قنوت میں دعا کر رہا ہے، نماز کے قنوت میں دعا کر رہا ہے کہ اللہم ارحم علی شیعتی، پروردگار میرے شیعوں پر رحم فرما، میرے شیعوں پر رحم فرما، بحق نبی کا و حبیب کا، تجھے اپنے نبی کا واسطہ، تجھے اپنے محبوب و حبیب خدا کا واسطہ، میرے شیعوں پر رحم فرما۔ بس کچھ وقت گزرا، توجہ کیجئے گا، کچھ وقت گزرا، زیادہ زمان نہیں لوں گا، کچھ وقت گزرا کہ میں نے، عبداللہ بن مسعود کہہ رہا ہے میں نے دیکھا کہ میں اس وقت پہنچا جب نبی نماز پڑھ رہے تھے، جب نبی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا، میں نے سنا جب نبی دوسری رکعت کے لیے اٹھے، اب بھی میں کان لگا کر سننے لگا کہ دیکھو نبی کون سی قرآت کر رہا ہے، کون سی تلاوت کر رہا ہے۔ جب تلاوت ختم ہو گئی اور قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے، قنوت کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو نبی، یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں میں نے سنا کہ رسول خدا قنوت میں پڑھ رہے ہیں اللہم ارحم علی امتی۔ اب بھی چپ رہے تو میں کہوں گا ہمیشہ کے لیے چپ رہیں گے، کیونکہ آج جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیغام دینے جا رہا ہوں کہ رسول خدا نے کہا اللہم ارحم علی امتی بحق علیک و ولیک، پروردگار میری امت پر رحم فرما، تجھے علی کے حق کا واسطہ، اپنے ولی کے حق کا واسطہ۔
اگر شک کر رہا ہو تو پھر کافر بن جاؤ گے. یا رسول اللہ مجھے ضرورت کیا ہے کہ میں آپ پر شک کروں, میں آپ پر شک کروں. تو عبداللہ بن مسعود کا یہ جملہ دلالت کر رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں نبی یزیان بکتا ہے اس کے ایمان میں شک ہے, وہ مسلمان ہے ہی نہیں. عبداللہ بن مسعود کا یہ جملہ وہ کہہ رہا ہے تو یا رسول اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ پہ شک کروں, میں تعجب کر رہا ہوں, میں تعجب کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کی دعا بھی سن لی ہے, آپ کے جو نا علی کی دعا بھی سن لی ہے. توجہ کیجیے گا, علی نے جب بھی دعا کی ہے تو اللہ کو آپ کا واسطہ دیا. علی نے جب بھی دعا کی ہے, علی نے جب بھی دعا کی ہے آپ کا واسطہ بنایا ہے, اور آپ نے جب بھی دعا کی ہے علی کو واسطہ بنایا ہے. یہی تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, یہی تو بات, میں شک نہیں کر رہا, یہی تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رسول یا رسول اللہ, یہی تو بات سمجھ نہیں. علی دعا کر رہے ہیں واسطہ آپ کا, آپ دعا کر رہے ہیں.